I just want to put it up in front. میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر تقریر میری آفیشیل پیج میں کٹنگز ہوتی ہے. The law minister is here for parliamentary affairs. اس کے باوجود کہ اس سے کچھ ایکسپنج نہیں ہو جاتا چیئر کی طرف. پلیز کلیریفائی, آئی ایم کیوریس ٹو نو کہاں کٹ ہوتی ہے؟ جو ہماری آفیشلی جس ویب سائٹ پہ سینٹ کے تقاریر آتی ہیں وہاں پہ ہی, اور میں if the house wants تو میں اگلی دفعہ اس کو یہاں پہ لا کے دکھا بھی سکتا ہوں, جو بالکل آفیشیل ویب سائٹ پہ جہاں پہ ہماری سینٹ کی تمام کاروائی جہاں پہ پیش ہوتی ہے وہاں پہ میرے ہر تقریر میں جملے کاٹے جاتے ہیں. I don't know یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بنیادی حقوق کی ہماری اس پر ضرور آپ نے نظر دوڑانی اور جواب دینا ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سیاستدان رانا ثناء اللہ صاحب کو, اور انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ اچھی طرح بزرگ ہو گئے ہیں اب اور اب انشاءاللہ مزہ آئے گا. اتنا ہے کہ وہ کوئی بحث مباحثے والا تارڑ صاحب کو ایک اور دوست بھی مل گیا, ورنہ تارڑ صاحب اکیلے ہی لگے ہوتے تھے. نو ہارڈ فیلنگس ٹو ادرز, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. میڈم رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, اور the fact of the matter is کہ انہوں نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا کہ پنجاب ایک بڑا بھائی ہے اور باقی چھوٹے بھائی ہیں. اور میرے خیال میں رانا صاحب بڑے بھائی اگر کچھ ظلم نہ کرے تو چھوٹے بھائی روئیں گے نہیں. کوئی ایسے خدا کے لیے کوئی نہیں روتا, خدا کے لیے کوئی نہیں چیختا, لیکن یہ جو بڑے بھائی نے جو کردار 14 اگست 1947 سے شروع کیا ہے اور ابھی تک ادا کر رہے ہیں, اور بدقسمتی میں وہ بڑا بھائی اگر کس پارٹی سے بھی ہو, وہ پی ٹی آئی کا ہو یا مسلم لیگ کا ہو, لیکن اگر پنجاب کا ہو تو ان کے منصوبے ایک ہی ہوتے ہیں, بلوچستان کے لیے, پختونخوا کے لیے, سندھ کے لیے. یہ نہیں کہ میں یہ بحث کو بحث بنانا چاہ رہا ہوں, لیکن پنجاب کے کردار پہ اگر میں بات کرنا چاہوں کہ پنجاب نے کیا کیا ہے, کیا بھائی چارے کیے ہیں اور سندھی کو کتنا کریے, یہ تو زبردستی کی نکاح ہے. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کب تک چلے گی, دیکھیں گے. لیکن جو کردار ہے اس میں ہر کوئی گھس جاتا ہے. اب جب ہم گلہ کرتے ہیں ادھر سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ پنجاب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گی, پنجاب کے بارے میں, پنجابی کے بارے میں کوئی غلط. ہم بھائی نہیں کرنا چاہتے, ہمارے بھائی ہیں یہ سارے پنجابی, ہمارے بھائی ہیں, لیکن خدا قسم اپنے بھائی بھی اپنے بچوں کا حق کھائے تو خلاف بولیں گے. تاریخ شروع کریں پھر بہت مسائل اٹھیں گے. خیر, پانی کی بات ہوئی, عوامی نیشنل پارٹی اور me as the chairman عوامی نیشنل پارٹی, the president عوامی نیشنل پارٹی, چھوٹے صوبوں کے تمام تر حقوق کے ساتھ اتنے ہی کھڑے ہیں جتنے 18ویں آئینی ترمیم کے اندر رہتے ہوئے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. اب سر ہم نے ایک ساتھ بھی تھے, ایک دور تھا تارڑ صاحب, اس کو پی ڈی ایم بولا جاتا تھا, جس پی ڈی ایم سے پھر ہم اور پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا. یادداشت کے چھوٹی چھوٹی میموریز ہوتی ہیں, وہ نکائیں جو پھر ٹوٹیں گی تو پھر بات ہوگی. اس دور میں ہم آپ کے منہ سے بڑے اچھے نعرے سنتے تھے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. آج وہ پہلا والا واو مکمل بے میں بدل چکا ہے, مکمل, اور اتنا بدل چکا ہے کہ آج اس بے کی خدمت کرنے میں باقاعدہ ایک سیاسی رجسٹرڈ پارٹی آئین کی مخالفت کر رہی ہے. کل کو آپ بولو گے کہ ایک زورورا کے اس نے آئین کی مخالفت کی ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج آپ ان کرسیوں میں بیٹھ کے آئین کی مخالفت کر رہے ہو. کیا 18ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان مسلم لیگ کے دستخط ہے نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا معاہدہ جو تمام تر پاکستان کی جماعتوں کے مابین ہوا, جب تیسری اور چوتھی وزارت عظمیٰ کی لالچ تھی اور ان کاغذات پہ دستخط کر دیا, آج ان کاغذات سے منہ کیسے پھیر رہے ہو؟
آج پختونخوا کو بجلی کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ آج مجھے بتایا جائے آخری دفعہ NFC ایوارڈ کب ہوا ہے؟ اگر پتا ہو کہ NFC ایوارڈ کیا ہوتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا، میڈم چیئر ایون یو نو دا گڈ ریزن کہ وہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا. اور اب ہم نے سنا ہے ایک ڈرامہ باز NFC ایوارڈ ہونے والا ہے جس میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فگرز ڈبڈ ہوں گے. کل کو آپ بولو گے کہ آئین سلب ہوا ہے، پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جن لوگوں کو آپ ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہو. یہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ہوں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے کاف لیگ والے ہیں. اس طرح اور ہم نے آپ کے وہ جذبے دیکھے تھے، ووٹ کو عزت دو. ہم تو سمجھے کہ بھائی انقلاب آ گیا، اب بھائی جمہوریت حاوی ہوگی، اور پنجاب میں ہمت آ گئی جمہوریت کو حاوی کرنے کی. پتہ نہیں تھا کہ جب آئینہ دیکھیں گے تو حافظ ہی حافظ ہوگا. آج کس حیثیت سے ہمارا چیف آف دا آرمی سٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک. یہ مذاق تھا. وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی سٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیزیں، یہ خرید لو. کس معاہدے کے تحت؟ کس قانون کے تحت؟ کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. This is, sorry to say, not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو آپ کو اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا، دنیا کو دکھا رہے ہو دونوں کا معاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ وی نو کہ پاکستان کے تھریٹس اور سعودی عرب کے تھریٹس کہاں سے پل ہو رہے ہیں. کیا ایک ہوشیار آدمی یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ آج آیا ہے، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ اور جس میں بولا گیا ہے ٹرمپ نے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان والوں نے مانا ہے، یہ کس پاکستان نے مانا ہے؟ I as a senator don't know it. یہ میرے سینیٹر دوست بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ یہ 20 نکات جو پاکستان جا کے مان چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے، یہ حکومت والے بتا دے. تارڑ صاحب بیٹھے، انفیکٹ وہ بتا دے. میرے خیال میں I'm sorry to say لیکن the facts are a bit different. تو I request the government کہ the prime minister اور chief جب بھی واپس آئے، I don't know آئے ہیں نہیں آئے ہیں، لیکن وہ جب بھی واپس آئے ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے. اور یہ جو اتنا بڑا سودا ہو رہا ہے، اس سودے پہ جو سوداگر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون بنا ہوا ہے آج کل سوداگر، وہ پارلیمان کے سامنے پیش ہو اور وہ پارلیمان کو بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک خطرناک طرف جا رہا ہے ملک، کیونکہ ان 20 نکاتی نقطوں پہ تو عمل ہو جائے گا. میں اچھے تارے دکھائے گئے ہیں کہ فلسطین کو مان لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو یہ ایک ڈرامہ کھولا گیا ہے. اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے گا. یاد رکھو میری یہ بات. اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل کو 4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہو، لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں
وہ چیف ہو یا وزیر اعظم ہو, اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے. میں میڈم چیئر سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی ایک غیر آئینی ادارہ ہے, اور یہ گورنمنٹ یا لا منسٹر مجھے بتا دے کہ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد ایس آئی ایف سی کی حیثیت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. مجھے پرویز انکل بتا دے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا ایس آئی ایف سی ایک دفعہ پھر فائنانشلی 1 یونٹ کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں. آپ کے تمام تر فیصلے ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں. آپ کی پنجاب کے ایگریکلچر پالیسی وہی ایس آئی ایف سی بنا رہا ہے. آپ کا جو بنگ پالیسی بنایا اس کا کمیشن وہی ایس آئی ایف سی کو ملا ہوا ہے. ریئر ارتھ منرلز وہی ایس آئی ایف سی ڈیل کر رہے ہیں. آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر آئینی نہیں ہے؟ میڈم, میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں. اس کے بعد اب ایک اور میرا پارٹی کا بندہ باجوڑ میں ٹارگٹ ہوا, اس کو شہید کیا گیا. یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ خدا را مولانا خانزیب شہید کے واقعے پہ ایک لیٹر ان کا حکومت کا ہے, انہوں نے جوڈیشری کو لکھنا ہے, چیف جسٹس کے, کہ اس واقعے پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے. مجھے بتائے یہ حکومت کیا ملوث ہو اس سب میں؟ سینیٹر صاحب میں اگر ملوث نہیں آپ ہو کنکلوڈ کریں, میں ان کو جواب, میں بار یہ بات کر ان کو چکا جواب کا موقع دے دیں. اب آپ میری کنکلوڈ کریں. انشاءاللہ سب باتیں پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی. خیر ہے سر, ایک واقعہ تیرا کا واقعہ ہوا, مجھے 2 منٹ دے دو. تیرا کا واقعہ ہوا جی, تیرا پہ الگ بات کر لیجئے گا. اتنا پورشن ہو کے نہیں میڈم, پھر کہاں ہوتا ہے؟ میں بار میڈم میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ادھر, میں بار میں جب سے سینیٹر بنا ہوں میں جو چیزیں کویشچن وغیرہ دیتا ہوں وہ نہیں اٹھتے, ادھر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. پلیز ایک پارلیمانی لیڈر بول رہے ہیں. This is a matter of public interest and I have to speak about it. پلیز ریز اٹ سیپریٹلی. اب ان کو جواب کا Let me. These all are, یہ سب اگر میڈم میرے ریئر ارتھ منرلز کے بریف کیس اور تیرا کا انسیڈنٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اور دوسرا ایک آئینی کویسچن ہے. میری رولز اور پروسیجرز بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بارہا مجھے حکم دیا ہے جواب دوں, مجھے 2 منٹ دیے جائیں. مجھے بات پوری کرنے دے, پھر دے سینیٹر صاحب سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک جانی چاہیے, اور اس ایوان کے توسط سے مجھے وہ جواب دے لینے دیں. جو آپ جواب دینے دیں. آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں. آپ 13 منٹ 2 منٹ مجھے بات, اس سے پہلے صاحب اور کوئی نہیں بولا اتنا لمبا. کیوں تیرا پہ نہیں بولنے دے رہے؟ نہیں, آپ پھر ایک ایشو پہ رہ رہے ہیں, ایک ایشو پہ رہے ہیں. آپ بول لیجئے گا تیرا پہ, اس پہ جواب دینے دیں. پنجاب میں ہوتا ہے تو پوری کاروائی بند ہوتی ہے. جواب کا حق دیجئے, بلوچستان میں جواب کا حق دیجئے سینیٹر صاحب. بات کا حق نہیں دیجئے. تو آپ نے کر لی نا, آپ ہر ایشو نہیں لپیٹ سکتے اس وقت. ہاں, آپ ہر ایشو کو نہیں, آپ 1 منٹ